بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم کی زندگی کی چند اہم واقعات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، آج میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر الہی بخش نے قائد اعظم کا ٹیمپریچر نوٹ کرنے کے لیے ایک لیڈی کمانڈر کو اپنے عملے میں شامل کر لیا۔ پہلی بار قائد اعظم نے پوچھا میرا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ خاتون کمانڈر نے مضبوط لہجے میں کہا سر یہ میں صرف ڈاکٹر کو ہی بتا سکتی ہوں۔ قائد اعظم نے اصرار کیا کہ میں اپنا ٹیمپریچر معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا سوری سر میں یہ نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ خاتون کمرے سے باہر چلی گئی تو قائد اعظم نے فاطمہ جناح سے مسکرا کر فرمایا مجھ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو مصمم ارادہ کر لیں اور خوفزدہ ہونے سے صاف انکار کر دیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ مرزا ابو الحسن اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی عادت یہ تھی کہ کمرے سے نکلتے وقت بجلی کے سارے بٹن بند کر دیا کرتے تھے، اپنے گھر میں ہوں یا کسی میزبان کے گھر میں، ہر جگہ ان کا یہی معمول ہوتا تھا۔ اور جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایک وولٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان سے آخری بار 31 اگست 1947 کو گورنر جنرل ہاؤس میں ملا تھا۔ ہم کمرے سے نکلے تو وہ مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے اور کمرے سے نکلتے وقت انہوں نے حسب عادت خود ہی تمام سوئچ آف کر دیے۔ میں نے ان سے کہا جناب آپ گورنر جنرل ہیں اور یہ سرکاری قیام گاہ ہے، اس میں روشنیاں جلتی رہنی چاہیے۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ یہ سرکاری قیام گاہ ہے، اس لیے تو میں اور بھی محتاط ہوں۔ یہ میرا اور تمہارا پیسہ نہیں ہے، یہ سرکاری خزانے کا پیسہ ہے اور میں اس پیسے کا امین ہوں۔ اپنے گھر میں تو مجھے اس بات کا پورا اختیار تھا کہ اپنے گھر کی بتیاں ساری رات جلائے رکھوں، لیکن یہاں میری حیثیت مختلف ہے۔ تم زینے سے اتر جاؤ تو میں یہ بٹن بھی بند کر دوں گا۔ ایک مرتبہ برطانیہ سرکار نے 6 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم دیا، مگر ایک مسلمان دکاندار کی گھڑی 10 منٹ پیچھے تھی اور وہ ٹائم پر دکان نہ بند کر سکا۔ انگریز فوج اس دکاندار کو گرفتار کر کے جج کے پاس لے گئی۔ دکاندار نے بہت منت سماجت کی مگر جج ضمانت دینے کو تیار نہ تھا۔ وکیل نے بہت دلائل دیے مگر بے سود، مگر وکیل بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا اور کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگوں کی گھڑیاں اتار کر جج کے سامنے رکھ کر بولا جناب ان سب گھڑیوں کا ٹائم ایک ہے؟ جج نے کہا نہیں۔ تو وکیل نے سوال کیا اگر اس کمرے میں موجود سب گھڑیوں کا ٹائم ایک نہیں ہو سکتا تو پورے ملک میں گھڑیوں کا ٹائم ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ جج لاجواب ہوا اور بہت متاثر ہوا اور وکیل سے کھڑا ہو کر ہاتھ ملا کر تشکر سے دیکھتا رہا۔ یہ وکیل برصغیر کا دمکتا چمکتا ستارہ قائد اعظم تھے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کو قرآن پاک، جائے نماز اور تسبیح تحفے میں بھیجی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواباً خط لکھ کر شکریہ ادا کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجا کہ میں پڑھ کر اللہ کے احکامات کو جانوں اور اسے نافذ کروں، اور جائے نماز اس لیے بھیجی کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت اس کی قوم بھی نہیں کرتی، اور تسبیح اس لیے بھیجی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھوں۔ جو درود شریف نہیں پڑھتا اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ یہ سنتے ہی پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم محمد علی جناح اللہ کے ولی ہیں، انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ تحفے میں نے اسی نیت سے بھیجے تھے؟ قائد اعظم نے قانون کی تعلیم کے لیے لنکن ان کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ اس ادارے کے داخلی تختی پر دنیا کے سب سے عظیم ترین قانون دان کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست تھا۔ قائد اعظم نے علالت میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا، مقررہ وقت پر تشریف لائے، دیکھا اگلی کچھ نشستیں خالی ہیں، پروگرام شروع کر دیا گیا، حکم دیا خالی نشستیں ہٹائی جائیں، تعمیل ہوئی، پھر دیر سے آنے والے کھڑے رہے۔ ان کھڑے رہنے والوں میں وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا جب حکومت تعریف کی مستحق ہو تو آپ اس کی تعریف کریں اور جب تنقید کی مستحق ہو تو بے خوفی سے تنقید کریں۔ قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اور ان کی آنے والی نسلیں اپنی بقیہ زندگی بھارت سے وفاداری ثابت کرنے میں گزار دیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور میں اسکاٹ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میری خواہش ہے کہ جب میں مروں تو میرا دل گواہی دے کہ جناح نے اللہ کے دین اسلام سے خیانت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے غداری نہیں کی۔